میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کا اللہ نے ایک دستور بنایا ہے کہ جہاں جو بھی آیا وہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہے۔ جس نے آنکھ کھولی ہے اس نے ایک دن آنکھ بند کرنی ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا اس دنیا میں آباد تھے، انہوں نے بھی یہاں بڑی آبادیاں کی، بڑی ترقیاں کی، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد میں اور آپ آباد ہوئے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، پھر ہمارے بعد کوئی اور ہوگا جو اس دنیا کو آباد کرے گا۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ کا یہ دستور ہر ایک پر پیش آنے والا ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں، ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا میں رہ کر آخرت کو طلب کرنا ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو طلب نہیں کرنا۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ گویا دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ اس دنیا کی طلب نہیں کرنی۔ طلب کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طلب کرنی ہے۔ طلب کس کی کرنی ہے؟ آخرت کی طلب کرنی ہے، جنت کی طلب کرنی ہے۔ ہم سب اس دنیا میں پردیسی ہیں۔ دنیا ہمارا اصلی دیش نہیں، دنیا ہمارا اصلی وطن نہیں، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ ہم جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم جنت کے راہی ہیں، ہم جنت کے مسافر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا سفر، ہر قدم ہمیں یا تو جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اگر ہر قدم اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر اٹھ رہا ہے تو یہ ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے، اور اگر ہر قدم اپنی نفسانی خواہشات پر اٹھ رہا ہے تو یہ قدم ہمیں جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر آخرت کو طلب کرنا ہے۔ کسی نے کہا مرغابی سے سبق حاصل کرو کہ مرغابی پانی میں تو رہتی ہے لیکن اپنے پروں کو پانی سے گیلا نہیں ہونے دیتی۔ کیوں؟ اگر اس کے پر گیلے ہو جائیں وہ ہوا میں اڑان نہیں بھر سکتی۔ اسی طرح دنیا میں رہو کہ دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی گندگی سے، دنیا کی نفرتوں اور کینے سے، دنیا کے بغض سے اپنے آپ کو گندا نہ ہونے دو، بلکہ تم مرغابی کی طرح اس دنیا کے اندر رہو، دنیا کے طلبگار نہ ہو، آخرت کے طلبگار بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے طلبگار بن جاؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت کے اس دنیا میں مختلف احکامات ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جن میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا، چاہو تو کر لو، چاہو تو چھوڑ دو، کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، سزا ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ اللہ کے ایسے احکامات ہیں جن میں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا، جن میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، جس میں ہماری کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، وہ اللہ کا اٹل قانون ہے، وہ اللہ کی اٹل تدبیر ہے، اور ان احکامات میں سے ایک حکم موت کا ہے۔ موت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، موت کے آگے کسی کی کوئی تدبیر نہیں چلتی، موت کے آگے کسی کی کوئی دوائی اور تعویذ نہیں چلتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ جب موت اپنے پنجے گاڑتی ہے پھر ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہسپتالوں میں ماہر سرجن، ماہر ڈاکٹر، اسپیشلسٹ موجود ہوتا ہے، لیکن دم توڑ جاتے ہیں، دم نکل جاتا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہوتی ہے، دم نکل جاتا ہے۔ کوئی موت کے آگے دوائی، ڈاکٹر، تدبیر، منصوبہ بندی، پلاننگ کام نہیں آ سکتی۔ موت اللہ کا ایسا حکم ہے۔ جب ہمارا موت کے آگے کوئی بس نہیں چل سکتا تو یہ تھوڑی سی زندگی میں ہم اپنا بس کیوں چلاتے ہیں، اپنا اختیار کیوں چلاتے ہیں، اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں؟ ہمیں اس تھوڑی سی زندگی کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر کر چلنا چاہیے۔ اگر یہ زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع داری میں گزاریں گے میرے بھائیوں، یہ زندگی بندگی بن جائے گی، اور یہ جب زندگی
دنیا سے ختم ہوگی تو ادھر ختم ہوگی، ادھر آخرت کی نعمتیں اس کے لیے تیار ہوگی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، بیوی پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، پوچھا ارے پگلی کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے جدائی کے غم میں رو رہی ہوں۔ تو سیدنا بلال کی آواز سنو، کہنے لگے ارے پگلی میں تو کب سے اس گھڑی کا منتظر تھا، ادھر میری موت آئے گی، غدن نلقا محمد و اصحابہ، ادھر کل پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی، آپ کے صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اگر موت کی تیاری کر کے جائے انسان تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے ہدیہ ہے، موت اللہ کی طرف سے گفٹ ہے جو انسان کو دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی بیماریوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر ہمیشہ کی راحت میں لے جاتی ہے۔ موت بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دیتی ہے، اس لیے موت تحفہ ہے، اس کو برا نہ سمجھو، اس سے نفرت نہ کرو۔ اگر موت کی تیاری کی ہوئی ہے